جیسے ہی ماہم کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں باہر بیٹھ کر وہ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ آخر ڈاکٹر کیا ریئیکشن دیتے ہیں، میری بیٹی ماہم کو کیا ہو گیا ہے۔ اور ماہم کی والدہ کہنے لگتی ہے کہ اگر میری بیٹی ماہم کو کبھی کچھ ہو گیا ان کی وجہ سے تو میں انہیں بھی کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زارون کی والدہ عذرا خاتون زارون کو سمجھانے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، ماہم جو چلاکیاں ہمارے خلاف چل رہی ہے اس سے ہمارا نقصان ہوگا، ماہم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن زارون دیکھو جو تم کرنے لگے ہو اس میں ہمارا نقصان ہے، اور ہمارا بھی صرف ایک نقصان نہیں ہونے والا، ہمارے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو تم اپنا گھر بھی برباد کر بیٹھو گے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن زارا کا بھی گھر برباد ہونے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے زارون ہمیں ان دونوں نقصانات سے بچنے کے لیے ماہم کو ہر حال میں برداشت کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اب ہم بری طرح سے اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ تو زارون عذرا خاتون کی یہ بات سنتے ہی کہنے لگتا ہے کہ امی، گھر برباد تو تب ہوتا نا جب گھر بسا ہوتا، ہمارا گھر بسا ہی کب تھا۔ دوسری جانب ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زہرا کی ساس یعنی ماہم کی والدہ آ کر زہرا سے غصے ہونے لگتی ہیں، چیخنے چلانے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اگر تمہاری فیملی کی وجہ سے میری بیٹی ماہم کو کچھ ہوا نا، میں تمہارا گھر بھی کبھی بسنے نہیں دوں گی، یہ تم اپنے ذہن سے گمان نکال دو۔ اور کہنے لگتی ہے کہ رمیز سے کہہ کے طلاق دلوا دوں گی، اس لیے تم جا کے اپنی فیملی کو سمجھا دو، میری خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور ہاں، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، میں خاموش تب تک ہوں جب تک میری ماہم بیٹی اس گھر میں داخل ہے، جب تک اس کا رشتہ زارون سے جڑا ہوا ہے، میری خاموشی کی انتہا تب تک ہے۔ زہرا اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ جیسے زہرا کی ساس کہنے لگتی ہے کہ میں رمیز سے کہہ کے طلاق دلوا دوں گی، تو اچانک سے پیچھے آ کر زارون اور اس کی والدہ عذرا خاتون یہ ساری باتیں ماہم کی والدہ کی سن لیتی ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو اس عورت کا اصلی روپ کبھی دیکھا ہی نہیں، آج حقیقت سامنے آ ہی گئی۔ سو ویئرز، آپ کی کیا رائے ہے کہ زارون اپنی بہن کے لیے کوئی سٹینڈ لے گا یہ ساری باتیں سن